Bismillahirrahmanirrahim. Irfan Amanullah, President, Women Professional Forum, former presidents of MPF, Ibrahim Qasim and Asif Ismail and others, the members of the board committee of MPF, Akil Bhai, Ahmad Parekh, and Badiuddin Akbar, اور ہمارے دوسرے ساتھی السلام علیکم. ہارون قاسم صاحب بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. جو میں اکثر جو ہے, چونکہ میں کرکٹ کھیلتا ہوں, تو مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کرکٹ میچ ہے تو آپ چیف گیسٹ آئیں. تو میں نے کہا یار مجھے چیف گیسٹ نہیں آنا, مجھے ایز اے پلیئر بلاؤ, تو میں جو ہے وہ کھیلنا چاہتا ہوں. تو آج یہ میں رانگ فٹ پہ آ گیا کہ میں چیف گیسٹ جو ہے وہ مجھے بلایا گیا, اور یہ سارے کا سارا جو پروگرام ہو گیا. اب آئی تھنک آپ لوگوں کو سننے کی بھی طاقت ظاہر اتنی زیادہ نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے تو میں ایم پی ایف کو جو ہے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا. میری بڑی خواہش تھی, اور میں اسٹاک ایکسچینج اور ایس ایس سی پی کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ایکوٹی مارکیٹ کے لیے, کیپٹل مارکیٹ کے لیے لوگوں کو مارکیٹنگ کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, بتائیں. وہ کیسے ہوگا؟ وہ اسی قسم کے جو ہے وہ ایونٹس کے ذریعے جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اس میں ظاہر ہے ہم نے یہاں لوگوں کو انوائٹ کیا آڈیٹوریم میں, اور میں اشفاق تولا صاحب کو بھی جو ہے وہ ریکگنائز کرتا ہوں کہ وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پریزیڈنٹ آئی کیپ. تو وہ یہاں ہم نے بلایا ہے, اس میں ایک لمیٹڈ لوگ اس میں شامل ہو سکیں. آج کل جو ہے وہ زوم جو ہے وہ زیادہ اس کی آڈینس اور ہوتی ہے, تو اس میں آپ کو کاسٹ بھی کم آتی ہے اور زیادہ لوگوں کو ایکسیس ہوتا ہے کہ یہ اس بارے میں کریں. تو آپ کو اس بات کی بھی مبارکباد کہ آپ نے بہت اچھا پینل جو ہے وہ انوائٹ کیا. یہ آئی تھنک ہماری مارکیٹ کے سارے بیسٹ پریکٹیشنرز تھے کہ جنہوں نے اپنی معلومات جو ہے وہ شیئر کی اس آڈینس کے ساتھ. اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آڈینس کے سے بھی جو ہے وہ بڑے کوالٹی کوسچنز جو ہے وہ ہے, جس کے لیے میں ان کو بھی جو ہے وہ مبارکباد دیتا ہوں. اس میں سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں اب مجھے اسٹاک ایکسچینج سے میرا جو تعلق ہے وہ 50 سال ہو گیا ہے. میں 1971 میں جو ہے میں نے اسٹاک ایکسچینج کو جو ہے وہ جوائن کیا تھا, اور اب آئی تھنک جو ہے 2022 چل رہا ہے, تو وہ 50 سال سے بھی زیادہ ہوا. اور 50 سال کا یہ تجربہ, میں ایک وقت جب 50 سال کی عمر تھی میری, تو ہمارے ایک بہت سینئر جو ہے وہ کلیگ تھے, ممبر تھے, ان کو وہ 1953 میں انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کو جوائن کیا تھا. تو میں نے کہا بھئی جتنی میری عمر ہے 50 سال, آپ کا اتنا تجربہ ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, میرے سال کے 50 تجربے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں. تو اسٹاک ایکسچینج میں جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی 2 اور 2 4 ہمیشہ نہیں ہوتے, کبھی 2 اور 2 5 ہو جائیں گے, کبھی 2 اور 2 3 ہو جائیں گے, کبھی ڈفرینٹ. بالکل جس طرح آپ کرکٹ کا گیم واچ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ بال آتی ہے, آپ ایک شاٹ مارتے ہیں تو وہ باؤنڈری جاتی ہے, دوسرا شاٹ مارتے ہیں کاٹ بیہائنڈ ہو جاتا ہے, وہیں بال پڑا ہوا جو ہے وہ کاٹ بیہائنڈ ہو جاتا ہے. تو وہ ذرا سا اس کی تھوڑی سی موومنٹ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو وہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ بنتا ہے. تو یہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے یا ایکوٹی انویسٹمنٹ جو ہے وہ رسکی انویسٹمنٹ ہے, اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نالجبل ہیں, جو ان کو نالج رکھتے ہیں اور جن کا رسک ایپیٹائٹ ہے. یہ ایک وقت ہوتا تھا کہ جب ہم 80s 90s میں جب اسلام آباد جاتے تھے تو ہم ان کو یہ کہتے تھے کہ سر آپ یہ مراد دے دیں, یہ یتیم اور بیواؤں کی اس میں انویسٹمنٹس ہے. تو وہ پہلے اس وقت تو وہ کہتے اچھا ایسا ہے, اچھا کیا چاہیے آپ کو, ہم دے دیتے ہیں. بعد میں یہ پیریڈ آیا, انہوں نے کہا یار یہ آپ کس کی بات کرتے ہیں, یہ یتیم اور بیواؤں کا ادھر اسٹاک ایکسچینج میں کیا کام ہے. وہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جہاں جو لوگ اس کو جو ہے وہ رسک لے سکتے. تو ہم جب بھی اس کی ریٹرنز کو جو ہے وہ کمپیئر کریں تو اس کو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کا جو ہے جس طرح ہم ایویلیویشن لگاتے ہیں تو اس میں ہم رسک پریمیم ڈالتے ہیں. ہم رسک پریمیم ڈالتے ہیں کہ فکس انکم پلس رسک پریمیم. تو وہ رسک پریمیم اسی لیے جاتے ہیں کہ اس میں انسرٹنٹی ہے. تو ایک بات جو یہاں جو ہوئی, اور وہ یہ کہ ہمارے جو کمپیٹنگ انسٹرومنٹس ہیں یا انویسٹمنٹ ایونیوز ہیں,
یہ ریسنٹ پیریڈ میں جو ہے انہوں نے ایکویٹی انویسٹمنٹ کو بہت بڑے مارجن سے بیٹ کیا ہے، اور وہ بیٹ کرنے کی وجہ سے اس وقت جو ہے ہیو اینڈ کرائی ہے. اور ہیو اینڈ کرائی ہم نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج میں سائیکلز آتے ہیں، یا ہم بہت عام زبان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو ہے وہ بوم اینڈ بسٹ کے سائیکلز چلتے ہیں. تو جب بوم ہوتا ہے تو سب سے زیادہ پاپولر جو ہے وہ ایکویٹی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اور اس میں ہم دعوتوں میں بھی ہوتے ہیں تو لیڈیز ہم کو پکڑ کر پوچھتی ہیں بھائی کون سا شیئر لینا چاہیے، ہم کو بتائیں، ہمیں نہیں بتاتے یہ ہے، اور لوگ جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں اور بڑا اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ ابھی ڈیفیکلٹ پیریڈ آتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو فنڈ مینیجرز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ فیس کرنا ذرا جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو اس میں یہ تو ایک بات ہوئی کہ ویلیویشن کی، لیکن تھوڑی سی میں بات جو ہے وہ کچھ چونکہ یہاں ینگ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو کیپٹل مارکیٹ ہے اس نے انفراسٹرکچر کے حوالے سے بہت امپریسولی ٹرانسفارم کیا ہے. امپریسولی ٹرانسفارم کیا، مجھے یاد ہے کہ 1991-90 میں جب مارکیٹ اوپن ہوئی فارنرز کے لیے تو اس وقت پہلی دفعہ اسٹاک ایکسچینج کا ٹرن اوور 70 لاکھ شیئر ہوا. 70 لاکھ شیئر ہوا تو مارکیٹ کو جو ہے ایک دن کے لیے بند کرنا پڑا کہ 70 لاکھ شیئر کا ٹرن اوور جو ہے وہ ہینڈل نہیں ہو رہا بروکر سے، کیونکہ اس وقت یہ تھا اوپن آؤٹ کرائی سسٹم تھا، ادھر شیئر سرٹیفکیٹ ہوتے تھے، پیپر سرٹیفکیٹ، اس کے ڈسٹنکٹیو نمبر لکھنے پڑتے تھے ڈیلیوری، اور اس میں تو ہفتے میں 2 دن ڈیلیوریز ہوتی تھی. ابھی تو روزانہ ہے لیکن اس میں 2 دن ہوتی تھی. اس کے باوجود جو ہے وہ مارکیٹ کو جو ہے ایک دن بند کرنا پڑا. اور وہاں سے جو اس کی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے کہ الحمدللہ جب یہ اس کی 92 کے اندر جو ہے جب یہ کہ چیئرمین کا پہلا ٹینیور تھا میرا، ہم نے سینٹرل ڈپازیٹری کو جو ہے وہ اسٹارٹ کیا، اور 1997 میں جا کے یہ سینٹرل ڈپازیٹری آپریشن میں آئی. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایک دن میں اسٹاک ایکسچینج نے 1 بلین شیئرز کا ٹرن اوور کیا، اور 1 بلین شیئرز کا ٹرن اوور جو ہے کر کے دوپہر کو ہمارا اسٹاف اخبار پڑھ رہا تھا. اس کا مطلب انہوں نے آدھے دن کے اندر اس کی سیٹلمنٹ کو جو ہے ڈیل کر لیا. تو اس کا کمپیوٹرائز ٹریڈنگ، سینٹرل ڈپازیٹری سسٹم، پھر ریفارمز ہوئی. پہلے یہ کہتے تھے یار یہ تو بروکرز کی مارکیٹ ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے باہر سے جو ہے وہ ڈائریکٹرز جو ہے وہ کو الاؤ کیا گیا، تو وہ ریفارمز جو ہے ہوئی، جس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج کا جو اپنا امیج ہے انفراسٹرکچر کے پوائنٹ آف ویو سے اور ریگولیٹری پوائنٹ آف ویو سے بڑھا. جہاں تک کہ کمپنیز کی، لسٹڈ کمپنیز کی پرفارمنس کا تعلق ہے، آئی بلیو کہ جنرلی اوور اے ٹائم جو ہے کارپوریٹ گورننس میں بھی امپرومنٹ ہے. اب امپرومنٹ ہے، پہلے جو ہے وہ بہت زیادہ یہ کمپلین ہوتی تھی کہ اسٹاک ایکسچینج کی جو یعنی جو کمپنیز کی مینجمنٹ ہے وہ اتنی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. لیکن اب جو ہے بڑے گروپ ہیں، اچھے لوگ جو اسٹیبلش لوگ ہیں، اور الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے بچے ہمارے ریسرچ ڈویژنس میں ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو پروجیکٹ کرتے ہیں، جو پروفٹ پروجیکٹ کرتے ہیں، وہ انسائڈر ٹریڈنگ پہلے کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا تھا. اب ان کی ریسرچ کی وجہ سے انسائڈر ٹریڈنگ میں کافی کمی آئی، اس لیے کہ وہ جو پروجیکٹ کرتے ہیں وہ 2-4 مہینے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس کے پروفٹ جو ہے وہ کیا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور مور اور لیس وہ 10-15% کے فرق سے وہ رزلٹ جو ہے وہی جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کا جو ہے اس میں انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ ایبیوزز بھی ہیں، جیسا عقیل نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، اس کے پر بھی میں تھوڑی سی جو ہے وہ بات کروں گا. تو اس میں ان کی جو ہے وہ کافی امپرومنٹ ہوئی. لیکن اس کے باوجود کیا وجہ، اچھا یعنی جو کمپنیز ہیں ان کی جو ہے وہ پروفیٹیبلٹی میں بھی کافی بہتری آئی ہے جنرلی. جیسے اب کوئی نمبرز ہیں ہمارے پینلسٹ جو ہے وہ دے رہے تھے، اور اس میں یہ ہے کہ لاسٹ ایئر جو ہے وہ 20% کا گروتھ تھا پروفیٹیبلٹی کا، اس سے زیادہ پچھلے سال میں 2021 میں 39% کا پروفیٹیبلٹی گروتھ. اس سال ذرا جو ہے وہ ایکسپیکٹ کریں کہ شاید 3% کا جو ہے وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں. تو اس میں 2021-22 میں چونکہ
بہت زیادہ میری انڈسٹریز بھی ہیں، کمپنیز بھی ہیں. تو 2021-22 پروفیٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے میرے کیریئر کے بیسٹ ایئر تھے. بیسٹ ایئر، اتنا پروفٹ جو ہے وہ میں نے کبھی دیکھا نہیں، اور نہ کبھی کمپنیوں میں جو ہے اتنا جو ہے وہ پروفٹ دیکھا. لیکن اس کے باوجود انفارچونیٹلی ویلیویشنز جو ہے وہ نہیں آ رہی. ویلیویشنز کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ جو سنتے تھے کہ کنٹری رسک، ہم کہتے تھے یار یہ فارینرز جو ہے وہ عجیب بات کرتے ہیں، وہ کمپنی کو دینا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو 2-3% پہ دیں گے، لیکن بیکاز آف کنٹری رسک آپ کا 10% ہوگا، 11% ہوگا، 12% ہوگا، کیونکہ وہ کنٹری رسک پہ. تو اب یہ ویلیویشن جب نہیں آ رہی ہیں تو ہم کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کنٹری رسک کیا ہوتا ہے. کنٹری رسک جو ہے وہ اس وجہ سے اتنی جو چیپ ویلیویشن جو ہے وہ پہ جو سٹاکس مل رہے ہیں، اور اس کو انویسٹرز جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ ہیزیٹنٹ ہے کہ پوری طریقے سے اس کو لے. اس میں دوسرے بھی جو ہمارے پینلسٹ نے بتایا کہ فارینرز کی ڈس انویسٹمنٹ ہوئی، انشورنس کمپنیز کی ڈس انویسٹمنٹ ہوئی، میوچل فنڈس بھی کی جو ہے وہ ڈس انویسٹمنٹ ہوئی، لیکن ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز نے انویسٹمنٹس کی ہیں، کمپنیز بائی بیک کر رہی ہیں. تو یہ سارا ایک پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اس میں جو انڈیویجول ہیں، جو موسمی انویسٹرز ہیں وہ نکل رہے ہیں، اور جو اچھے جن کا کانفیڈنس ہے مارکیٹ کا اور نالج ہے، دے آر انٹرنگ انٹو دا مارکیٹ. وہ بلڈ کر رہے ہیں اپنی انوینٹری کو اس امید پر. لیکن جو اس وقت کی سچویشن ہے وہ سیریس سچویشن، جو رسک کی بات ہے، وہ رسک کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کا کانفیڈنس اور اعتماد جو ہے وہ بہت متزلزل ہے. جیسے آصف نے جو ہے سوال کیا کہ بھئی آپ کو 5 سال کے اندر کوئی اینڈ آف دا ٹنل، کوئی آپ کو روشنی نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ نہیں آتی. اس وقت کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ہی سیریس معاملات، اور سیریس معاملات اس لیے نہیں ہے میری نظر میں کہ کوئی پاکستان میں فنڈامنٹل پرابلم ہے. فنڈامنٹل پرابلم نہیں ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں مختلف جگہوں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر وہ نعمت دی ہے جو اللہ تعالیٰ کو دینے کی ہے. جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو صحیح مینیج نہیں کیا ہے، اور مینیج نہیں کیا ہے، اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہم جو ہے وہ یہ سارا چیز بھگت رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ارے بھائی 2021 میں آپ کا اچھا گروتھ آ گیا، آپ بات کرنے لگے ہم 8% کریں گے، 9% کریں گے، اور آپ کو کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں منسٹری کو کیا چاہیے، لو ہم آپ کو سب دیتے ہیں. ارے بھائی اگست میں دیکھو کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ذرا ڈینجرس لیول پہ جا رہا ہے دوسرے سال میں. آپ روکو امپورٹس کو. آپ نے 17.5 بلین روپیز جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پھونک دی. 17.5 بلین آپ لون دے کے 17.5 بلین آپ نے امپورٹ زیادہ کر کے ٹریڈ جو ہے وہ ڈیفیسٹ کر کے، اور 17.5 بلین. ارے بھائی کسی اسٹیج پر آ کے تو آپ ذرا اپنے آپ کو چیک کرو کہ بھئی یہ تو ہم جو ہے وہ بہت زیادہ اندھے کنویں میں جا رہے ہیں. پھر اس سال فیبروری میں، اور بھائی آپ پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے جہاں دنیا میں تیل بڑھ رہا ہے، الیکٹریسٹی، آپ کہتے ہیں تیل بھی نہیں بڑھے گا، اس کو بھی کم کرو، اور اس کو الیکٹریسٹی پرائس کو بھی کم کر دو. اور آپ نے جو ہے وہ اتنے بڑے پیسے جو ہے وہ پاکستان کو ٹھوک دیے. وہ ٹھوک دیے تو اس کا کیا مطلب نتیجہ نکلا؟ پھر یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے ملک میں، میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا، فلاں کر دوں گا، یہ کر دوں گا. لیکن ارے بھائی اس میں کیا ایک مہینے میں 8 بلین ڈالر کا امپورٹ کر لیا، 2.8 بلین ڈالر کا جو ہے وہ ڈیفیسٹ کر دیا. تو آپ روپیہ تو یہ ہونا ہی تھا 170 کا، پھر 220 اور بل ملنا نہیں تھا، سارے آپ کے جو ہے وہ ریزرو جو ہے وہ اڑ گئے اس میں. تو یہ جو مس مینجمنٹ ہے اور اناڑی لوگ جو ہیں وہ ہمارے ان معاملات میں. ایک اور پاکستان کا جو مسئلہ میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں جو ہمارے بیوروکریٹس ہوتے تھے وہ بہت زیادہ کوالیفائڈ ہوتے تھے، کریڈیبل ہوتے تھے، اور وہ سنبھال کے رکھتے تھے. کسی بھی آرگنائزیشن میں ہم کہتے ہیں نا کہ بھی پروفیشنل کو مینجمنٹ دو. پالیسی میکنگ بے شک یہ الیکٹڈ لوگوں کے پاس ہو، لیکن وہ مینجمنٹ ان کو آپ دیں گے تو وہ ڈیزاسٹر کر دیں گے، فک اپ کر دیں گے. تو یہی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہ جو مینجمنٹ ہے وہ ایڈ ہوک بیسس پر جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کو کون بھگتتا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ریلیف دے دیا. اور بھائی ریلیف نہیں دیا،
یہ الٹیمیٹلی جو لاس ہے وہ عوام کو ہی دینا ہے نا, سب ٹیکس پیئرس کو ہی دینا ہے. وہ زیادہ ٹیکس پھر آپ کو لگے, مزید جو ہے وہ ٹیکسز لگے. تو ضرورت اس بات کی اور پریشر ہم کو یہ ڈیولپ کرنا ہے سب کو مل کے کہ بھائی آپ ڈسپلن رہو, آپ کی جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ مینیج کرو, میرٹ پر سب جو ہے وہ فیصلے کرو. تو پاکستان کے پوٹینشیل, ہیوج پوٹینشیل ہے. جتنے بھی لوگ باہر سے آتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں پاکستان میں ہیوج پوٹینشیل ہے, اور ہیوج پوٹینشیل ہر طریقے سے ہے کہ ہم ماشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے ہر چیز موجود ہے. ایگریکلچر ہمارے پاس بہت زیادہ, ہمارے پاس مائننگ کے لیے بہت زیادہ جو ہے اپورچونیٹیز ہیں. ہماری ہیومن ریسورس جو ہے وہ صحت مند ہے, اور ماشاءاللہ ان کو اگر ہم ٹرین کریں تو بہت اچھے طریقے سے وہ ڈیلیور کر سکتے. تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے دا منٹ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ٹرن اراؤنڈ جو ہے وہ بہت جلد آ جائے گا. ابھی بھی جو جس ہم سچویشن سے گزر رہے ہیں وہ سچویشن کیا ہے کہ بھئی اب یہ جو آرمی چیف کا جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ تھی, اب اس کو اتنا بڑا جو ہے وہ مسئلہ بنا دیا گیا تھا. ہر آدمی جو بیمار ہو گیا تھا اس کو دیکھ کر. ہم تو ٹی وی جو ہے بند ہی کر دیتے, ہم سنتے ہی نہیں تھے کہ ٹی وی سننے سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے. اور کیا تھا, کچھ بات ہی نہیں تھی بھائی, جو 2 سینئر تھے وہ آ گئے, ختم ہوئی بات. اسی طرح ابھی جو الیکشن میں بھی آئی تھنک یہ بات بھی بڑی کھل کے ہمیں کرنی چاہیے کہ نو کانفیڈنس جو موشن ہوا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہے, کانسٹیٹیوشنلی ہوا ہے نا. جو بھی ہے کہ بھئی ووٹ جو جا کے انہوں نے دے دیے اگینسٹ, وہ جو ہے وہ گورنمنٹ چینج ہو گئی. اب جو گورنمنٹ آ گئی ہے وہ گورنمنٹ کو کانسٹیٹیوشنلی رائٹ ہے کہ وہ اپنا ٹینیور جو ہے وہ پورا کرے. اب اس میں اتنی گریس ہونی چاہیے کہ بھئی یار ابھی اس کی وجہ سے انسرٹنٹی آ رہی ہے تو وہ کہیں کہ یار کچھ ہم اس کو حل کر دیتے ہیں, یہ انسرٹنٹی کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. تو یہ تو تھا کہ اکنومی. دوسرا جو ریگولیٹری سائڈ پہ جو ہے وہ ایشو ہے پاکستانی مارکیٹ کا, جس کو عقیل نے جو ہے وہ ٹچ کیا اور بات کی, اس میں جو ہے وہ بالکل صحیح بات ہے کہ جب مارکیٹ ہماری بہت زیادہ ایکٹیو تھی, فلرش کر رہی تھی اور اچھا ٹرینڈ جا رہا تھا, تو جو ہے وہ ہمارے جو نان اسٹیک ہولڈرز ہیں, نان اسٹیک ہولڈرز, ان کو بالکل یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا. یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہاں کیوں پیسے بنا رہے ہیں. ہماری مارکیٹ ایک وقت میں $500 ملین کا ڈیلی ٹرن اوور کرتی تھی. $500 ملین ٹرن اوور جو ہے وہ ڈیلی کرتی تھی, جو تھائی لینڈ, ملیشیا, انڈونیشیا, یہ 3 اسٹاک ایکسچینجز کا ٹوگیدر اتنا نہیں تھا $500 ملین جتنا ہمارا یہ 2004-05 میں ہم جو ہے وہ یہ ٹرن اوور جو ہے وہ کیا کرتے تھے. تو اس میں جو ہے وہ اتنی زیادہ انہوں نے انٹرفیرنس کی, اتنی زیادہ, اور نان اسٹیک ہولڈرس کو نکال دیا اور نان اسٹیک ہولڈر کو لا کے بٹھا دیا. اب آپ بورڈ کے اندر آپ دیکھیں, مجھے تو کوئی اسٹیک ہولڈر نظر نہیں آتا ہے. اب ان کو کچھ پرواہ ہی نہیں ہے. وہ لوگ جو ہے بورڈ کے اندر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کا تنخواہ کتنی بڑھنی ہے, اس کی یہ کتنی کرنی, سارے جو مینجمنٹ ایشوز ہوتے ہیں وہ. ارے بورڈ کا کام, یہ اسٹاک ایکسچینج کا بورڈ کا کام ہے کہ آپ مارکیٹ ڈیولپمنٹ کی ڈسکشن کریں اور آپ پالیسی میکرز کو ریپرزینٹ کریں, جو ہے کہ وہ جا کے پالیسی میکر کے ساتھ بیٹھیں اور کہیں کہ بھئی یہ مارکیٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے اور وہ کریں. مجھے میں آج اپنے دوستوں کو بھی سنا رہا تھا کہ ایک دفعہ شوکت عزیز جو ہے وہ جب تھے تو وہ ہمارے ٹاپ کمپنی ایوارڈ میں آ رہے تھے, اور گورنر ہاؤس میں وہ ٹاپ کمپنی ایوارڈ ہونا تھا. اس نے مجھے صبح فنکشن سے پہلے فون کیا, انہوں نے کہا عارف صاحب آپ اپنے چیئرمین کو کہیے گا کہ وہ اپنے ویلکم ایڈریس میں کیپٹل گین ایکسٹینشن کو جو ہے مانگے, تو وہ مانگے گا تو میں دے دوں گا. تو میں بھاگتا ہوا اس چیئرمین کے پاس گیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ یہ آپ ذرا اپنی اسپیچ میں یہ کہہ دیں گے تو وہ ایکسٹینشن جو ہے اناؤنس کر دیں گے. تو بولا نہیں میں تو پرسنلی اگینسٹ ہوں اس کی. تو میں نے کہا بھائی اسٹاک ایکسچینج نے تو ابھی ریکمنڈیشن بھیجی ہے, ابھی وہ لکھ کے ابراہیم بھائی اس کو اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ نے اس کو لکھ کے بھیجا ہے بجٹ ریکمنڈیشن میں کہ اس کو آپ ایکسٹینڈ کریں. بولتے ہیں میں پرسنلی اگینسٹ ہوں.
تو اس وہ میں تو نہیں, اچھا وہ شوکت عزیز تو شوکت عزیز تھا, اس نے نہیں بھی بولا تو اس کو بولتا ہے کہ بھائی تم یار ابھی اسٹاک ایکسچینج والے آ گئے ہو تو اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ مل گئے ہو, تم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے, میں اناؤنس کرتا ہوں ایکسٹینشن. تو اس نے ایکسٹینشن. اسی طرح جب یہ نواز شریف جو ہے وہ ادھر آئے تھے اسٹاک ایکسچینج میں ابھی 2017-18 میں, جب مارکیٹ جو ہے وہ اگر کوئی چیز کا کریڈٹ لے رہی تھی گورنمنٹ تو وہ مارکیٹ کا پرفارمنس پہ لے رہی تھی, اور وہ اسٹاک ایکسچینج میں آئے, ٹاپ کمپنی ایوارڈ میں آئی یا کیا آئے. تو اس چیئرمین کو میں نے کہا کہ بھائی یہ آج کا دن ہے, جو تو مانگے گا نا یہ نواز شریف تیرے کو ابھی دے دے گا, اناؤنس کر دے گا. اتنا خوش تھا وہ, اتنا یعنی مطلب جو اس کی جو پرائڈ لے رہے تھے وہ اسی بات پہ لے رہے تھے کہ اسٹاک ایکسچینج دیکھو کیسا اچھا جا رہا ہے. تو وہ کہتے نہیں ہم الگ سے بات کر لیں, اور ہم بات کریں فائنانس منسٹر سے بات کرو تو بولا الگ, اس لیے کہ وہ اسٹیک ہولڈر نہیں تھے. وہ اسٹیک ہولڈر نہیں تھے تو وہ بات ہی نہیں جو ہے وہ اس کو کرتے تھے, اور وہ فیوریبل پالیسی فار دی انویسٹرز. آپ جو ہے وہ مانگنے سے بھی گریز آتے کہ کہیں ہماری نوکری نہ چلی جائے. تو اس قسم کے جو ہے. اچھا پھر یہ جو ریگولیٹرز جو ہیں وہ ریگولیٹر نے بھی سب اسٹیک ہولڈر کو نکال باہر کیا اور نان اسٹیک ہولڈر کو جو ہے وہ جمع کر دیا, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ کو چاہیے کیا. اور یہاں میں جو ہے وہ ہماری بروکرز ایسوسی ایشن سے بھی شکایت کروں گا کہ بروکرز ایسوسی ایشن بھی اپنا کام جو ہے وہ پورے طریقے سے ذرا دبنگ طریقے سے ان کو ٹف ٹائم دے, اور ٹف ٹائم دے کے ان سے جو ہے وہ پالیسی صحیح فیوریبل پالیسی کو حاصل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے. اور ہم سب مل کے آئی تھنک دیکھیں نا, سب سے بہتر چیز تو یہ ہے کہ ہم کو دنیا میں ہم دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں اور ہم اپنا حالت دیکھتے ہیں تو ہم کو بہت زیادہ پشیمانی ہوتی ہے, بہت زیادہ شرم آتی ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. تو کیا ہم میں کوئی کمی ہے؟ ہم جب 1 to 1 جو ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ جیپنیز سے ملتے ہیں اور لوگوں سے ملتے ہیں تو ہمارے تو پروفیشنل ہیں وہ جیپنیز سے زیادہ اچھے نظر آتے ہیں, اچھے وہ انڈیویجولی نظر آتے ہیں. تو کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہم جو ہے وہ مس کر رہے ہیں. تو میں یہ بات کر کے اس بات کو اس طرح وائنڈ اپ کروں گا کہ پاکستان کا پوٹینشیل ہیوج ہے, تھوڑی سی ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنا پریشر استعمال کریں جہاں بھی ہم جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں, اور یہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کو آنکھیں ڈال کے ان سے بات کریں کہ بھئی یہ چیز آپ کرنا چاہتے ہو یہ ٹھیک کرو, یہ آپ نے غلط کیا, یہ اس طرح جو ہے وہ کرو تو یہ چیز جو ہے یہ اس میں ڈیفینیٹلی امپرومنٹ جو ہے وہ آ جائے گی. اس وقت جو رسک ہے, یہ جو ڈفرینٹ ایسیٹ کلاس کا جو ڈفرینس ہے اس وقت ڈیفینیٹلی اسٹاک جو ایکویٹی ہے وہ نیچے ہے, لیکن نیچے کے ساتھ یہ پوٹینشیل بھی آپ کو ظاہر کرتی ہے. اس لیے کہ جب آپ کی اس میں ہم نے جب پاسٹ میں دیکھا ہے کہ جیسے بات کی گئی کہ ہم نے 1998 میں جب نیوکلیئر ٹیسٹ ہوا تو 765 دیکھا تھا, 765 انڈیکس, اور پھر وہ بڑھا, پھر ہم نے 2008 پھر وہ والا 765 جو ہے 2007 میں جو ہے وہ 14,000 ہو گیا, 14,000 انڈیکس ہو گیا. وہ پھر 2008 میں گر کے 5,300-400 آ گیا, اور 5,300-400 سے جو پھر 2009 سے بڑھنا شروع ہوا تو 2017 تک 54,000 ہو گیا. وہ جو 5,000 ہے وہ 10 ٹائمز جو ہے وہ اس پیریڈ کے اندر جو ہے وہ بڑھ گیا. ابھی کووڈ میں مارکیٹ 28,000 آ گئی تھی, نیچے 28,000 آ گئی تھی. فوراً جب پوسٹ کووڈ سب چیزیں ہوئیں تو مارکیٹ پھر 48,000 آ گئی. تو آج کل بھی یہ جو مارکیٹ 41,000 ہے, اگر آپ یہ نمبرز کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ شاید یہ ابھی بھی 40,000 ہے, لیکن یہ 40,000 20,000 سے بھی کم ہے. اس کی جو ویلیوز ہیں, جو اس کی جو پرائس ارننگ ملٹیپلز ہیں, پرائس ٹو بک ویلیو ہے, ڈیویڈنڈ ییلڈ جو ہے وہ ہے اس کو. آخری بات میں کروں گا, باتیں تو میری بہت کرنے کی ہیں, لیکن آخری بات یہ کروں گا کہ یہ جو عقیل نے بالکل صحیح کہا کہ ڈیویڈنڈ پیمنٹ جو ہے نا, ہمارے ہاں جو میجورٹی اونرز ہیں وہ میجورٹی اونر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی جو ہے وہ اس کے مالک ہیں.
تو ایک دفعہ ایک الیکشن ہو رہا تھا کسی کمپنی کے اس کا، تو وہ اچھے بڑے انٹرپرینور تھے، وہ گئے ایک مائنورٹی شیئر ہولڈر کے پاس کہ بھئی یہ ہم جو ہے وہ 2 پارٹنر ہیں، ایک فورن پارٹنر ایک ہم پارٹنر ہیں، تو یہ ہم ڈائریکٹرشپ کے لیے جو ہوئے ہیں، تو آپ اس میں ہیں، تو آپ کیوں اس کے میں آ رہے ہیں، آپ اس کو وڈرا کریں. تو اس نے بولا یہ ایسا نہیں ہے بھائی، ہم 3 پارٹنر ہیں، پبلک بھی پارٹنر ہے، اس کو آپ ریکگنائز کرو کہ وہ پارٹنر ہے اور اس کو پارٹنر کی طرح جو ہے وہ کنسیڈر کرو اور اس کو پارٹنر طرح کی جو ہے وہ ڈیل دو. اب یہ جتنے بھی آپ نے دیکھے یہ ٹیکسٹائل والے جتنے لسٹڈ ہیں، انہوں نے اتنے ہیوج پروفٹس کیے، ہیوج پروفٹ کیے، انہوں نے ڈویڈنڈس ہی نہیں دیا. کئی ایک لوگوں نے جو ہے وہ ڈویڈنڈ پاس آن کر دیا اور ڈویڈنڈ نہیں دیا. تو وہ جو پالیسی تھی کہ اگر آپ 40% آف دا پروفٹ جو ہے وہ ڈویڈنڈ نہیں دیں گے تو آپ کو ایکسٹرا ٹیکس لگے گا. آئی تھنک یہ واپس آنا چاہیے، اور یہ اسٹاک ایکسچینج نہیں کرے گا، ان میں وہ بالز نہیں ہیں کہ وہ کرے. یہ اس کو بروکرز ایسوسی ایشن کو جو ہے اور عقیل صاحب کو آ کے ٹی وی پہ دبنگ طریقے سے بولنا پڑے گا کہ بھئی یہ آپ اس کو کرو. تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کریں گے. ایک اور مجھے بات یاد آئی جس کو میں تھوڑا سا ریٹ کے بارے میں بات ہوئی تھی. یہ ریٹ جو ہے وہ 2015 میں ایک آئی تھی اور اس کے بعد اس کے رولز کو جو ہے وہ چینج کر دیا گیا. جس اس کے لیے آئی تھی اس کو چینج کر دیا گیا، تو پھر وہ ریٹس آنا بند ہو گئی. پھر اب دوبارہ سے جو ہے وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کو بہتر کیا گیا، ٹیکس رجیم کو جو ہے وہ بہتر کیا گیا، ریگولیٹری رجیم کو بہتر کیا گیا. تو ابھی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ تھا، چیئرمین کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ 100 بلین کی ریٹ جو ہے رجسٹر ہو چکی ہے اس پچھلے فائنینشیل ایئر میں. یہ اور جو ہے وہ ریٹس آئیں گے. لسٹنگ کے لیے بھی جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈیولپمنٹل ریٹ تو جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے، 4 سال کی 5 سال کی. تو وہ الاؤ کریں گی انویسٹرز کو کہ وہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے بزنس میں پارٹنر بن سکیں. تو وہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ زمین میں پارٹنر بن سکیں، وہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کا جو بزنس ہے. ابھی ہمارے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے 2 4 5 6 لوگ ملتے ہیں اور وہ ڈیولپمنٹ میں جو ہے ایک انفارمل پارٹنرشپ کر لیتے ہیں. اس میں کچھ کیش کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ بائی چیک کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنا کوئی اور ٹیکس بھی جو ہے وہ کوئی نہیں پورا دے رہے ہوتے. لیکن یہ اب جو ہے وہ ریٹس کے ذریعے فلی ٹرانسپیرنٹ ہے. اس کا جس کو ہم کہتے ہیں نا اسکرو اکاؤنٹ کانسیپٹ ہے. اس کا ڈیولپر کے پاس چیک بک نہیں ہوتی، نہ ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ اس ڈیولپر کے نام پہ ہوتی ہے. یہ سینٹرل ڈپازیٹری اب یہ سائنوں پہ سائنیں کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ، کیا نام ہے، بدیع الدین اکبر صاحب اور بہت ساری. اور یہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی 100 بلین کے جو ریٹس ہیں، تو یہ جو ایکچوئل اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ جنریشن جو ہے وہ کوئی ہوگی 1200 1300 1400 ارب روپے. مطلب جو ہے جتنا ریٹ ہے وہ ریٹ اس کی ایکویٹی ہے، لیکن جو ایکچوئل جو اس کا ہوگا سیل پروسیڈ یا اس کی کاسٹ آف کنسٹرکشن وغیرہ وہ 12-13 ٹائمز آف دیٹ ہوگی. تو اس سے جو ایک فارمل سیکٹر میں جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، سب جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا، ہر چیز ان کو بائی لا جو ہے وہ ٹرسٹی کو ایوری منتھ جو ہے وہ رپورٹ جنریٹ کرنی ہے اور اس کو بتانا ہے. سارے جو سیل پروسیڈس ہے وہ سینٹرل ڈپازٹری ریسیو کرتی ہے، ساری پیمنٹ کانٹریکٹرس کو سینٹرل ڈپازٹری کرتی ہے، اور وہ پراپرٹی بھی جو ہے سینٹرل ڈپازٹری کے نام ہوتی ہے. اور وہ جو اسکرو اکاؤنٹ کے بہت سارے لوگوں کو کمپلین ہے کہ ڈیولپرز جو ہیں وہ اس کسٹمر ایڈوانس آتا ہے وہ دوسرا اس کا زمین لے کر اور اس کو خرد برد کر دیتے ہیں اور پروجیکٹ کو گڑبڑ کر دیتے ہیں. اس میں یہ سینٹرل ڈپازٹری الاؤ ہی نہیں کرے گا. وہ صرف یہ ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کے لیے ہی استعمال ہو سکے. تو یہ آئی تھنک بہت پاکستانی مارکیٹ میں آپ سی چینج دیکھیں گے. عام آدمی جس طرح شاہد نے کہا، عام آدمی جو ہے وہ چھوٹی اماؤنٹ، کیونکہ ریئل اسٹیٹ تو بڑے لوگوں کا گیم ہے، لیکن یہ ریٹ کے ذریعے چھوٹے لوگ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں جو ہے وہ پوزیشن لے کے وہ اس سے جو ہے وہ بینیفٹ کریں گے. اور اس میں جو ہے وہ آپ انشاءاللہ بہت جلدی دیکھیں گے. اور ابھی
ایک ریٹ جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج نے اس کی اپروول دی تھی SECP کے فائنل اسٹیج پہ. وہ ریٹ آپ آئے گی اور آپ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا. دل خوش ہو جائے گا کہ یہ انویسٹر کے لیے جو ہے وہ کیا اپارچونیٹی جو ہے وہ یہ آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ ہم سب مل کے آپ لوگ سب ماشاءاللہ اکنامک ایکٹیویٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور ہم کو ملک کی اکنامی کا اچھے حالات برے حالات اکنامک ایکٹیویٹی کے پہیے کو چلانے میں مصروف رہنا ہے. ہمیں مصروف رہنا ہے, لوگوں کو جو ہے وہ روزگار ملے گا, لوگوں کو انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز ملیں گی. اور آئی تھنک یہ میمن پروفیشنل فورم اپنا جو ہے وہ رول اسی طرح کا کرے. مجھے مرحوم حنیف جکورہ کو ہم مس کر رہے ہیں. وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے ان لوگوں کے ایجوکیشن کرنے میں اور مختلف ایریاز کو جو ہے میں بلانے کے. لیکن یہ والی چیز جاری رہنی چاہیے. ابھی وہ چلے گئے اسٹاک ایکسچینج والے لوگ, ورنہ ان کے اوپر میں بہت سخت بات کرنے والا تھا ان سے کہ بھئی آپ خالی بیٹھ کر بونسز کا حساب نہیں کرو اپنے, آپ جو ہے وہ ذرا مارکیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے محنت کرو. اور میوچل فنڈ کو بھی شعیب صاحب جو ہے وہ اس کے مربی ہیں. شعیب صاحب ذرا یہ تو حالانکہ کوئی پوزیشن بھی نہیں تھی, اس دفعہ ٹیکس کا ذرا ہوا تو دن رات انہوں نے ایک کر دی اور اپنا کام جو ہے انہوں نے الحمدللہ کنونس کر لیا پالیسی میکر کو اور پالیسی میکرس نے. تو اس میں شعیب بھائی آپ بھی اسپیشل بجٹ رکھیں, آپ جو ہے وہ انڈیویجولس کو ایجوکیٹ کریں. ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ صحیح طریقے سے کرنے میں ہماری جو ہے وہ کمی ہے. تو اس کو اگر ہم سب مل کے, یہ نہیں ہے کہ یہ جو میمن پروفیشنل کے جو ممبرز ہیں دے آل آر پروفیشنلز اور وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. آئی کیپ جو ہے اس میں بہت زیادہ اہم رول پلے کر سکتا ہے سب لوگوں کو, اپنی کمپنیوں کو جو ہے, اور یہ میاں صاحبان کو خاص طور پہ سمجھانے میں کہ بھئی وہ پبلک کو شیئر ہولڈر سمجھو اور شیئر ہولڈر سمجھ کے ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کرو. آپ لوگوں کا کہنا جو ہے وہ بہت ہی پر اثر ہوگا, اس کے اچھے نتیجے نکلیں گے. تو انشاءاللہ یہ ڈیفیکلٹی ضرور ہے, ابھی کوئی لائٹ نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن ہم کو لائٹ جلانی ہے, ہم سب مل کے جو ہے وہ جلائیں گے انشاءاللہ. تو اور اس کے لیے ہم کو جو ہے وہ بولنا پڑے گا, ہم کو جو ہے وہ پالیسی میکرز کو جو ہے وہ بولنا پڑے گا کہ بھئی آپ لوگ ذرا عقل کے ناخن لو, یہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. میڈیا جو ہے وہ بہت ہی نیگیٹو پلے کر رہا ہے, اور پاکستان کو پتہ نہیں وہ اینٹی پاکستان انہوں نے ایک پوسچر رکھا ہوا ہے جو ہم اتنی برائی کرتے ہیں. اب لوگ باہر سے جو ہے وہ دیکھیں گے تو جو ہے وہ بیچارے گھبرا جائیں گے, وہ دیکھیں گے یار ایسا ہے سلسلہ, اتنا برے حالات ہیں, وہ جو ہے وہ بھاگ جائیں گے ادھر سے اور آن کے. ایک اور اس میں پھر جو ہے وہ ایک پہلو جو ہے وہ اچھا نکلتا ہے کہ جو ہمارا فورن پورٹ فولیو آؤٹ اسٹینڈنگ انویسٹمنٹ, ابھی سہیل صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے چیک کیا تو $150 ملین پورٹ فولیو انویسٹمنٹ صرف رہ گیا. یہ جو $9 بلین تھا 2017 میں, یہ آج جو ہے وہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ جو ہے وہ, اگر آئی ایم رائٹ تو مجھے آج بتا رہا تھا ہمارے سر کہ $150 ملین رہ گیا. لیکن وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ہے, فورن اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ہے لسٹڈ کمپنی میں, وہ $1.5 بلین ہے. تو اس طرح وہ کوئی بات کر رہا تھا 1.6-1.7 بلین ٹوٹل آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. لیکن جو مارکیٹ فلوٹ جو ہے, اسی طرح یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بہت پیسے آئے اور اسٹیٹ بینک ایک ہی نمبرز دے رہا تھا کہ جتنے انویسٹ ہوئے وہی دکھا رہا تھا, جو واپس گئے اس کو نہیں دکھا رہا تھا. تو اس پہ ہم نے کہا بھائی یہ آپ صحیح طریقے سے دکھاؤ, جو واپس گیا وہ آپ نیٹ اماؤنٹ جو ہے وہ بتاؤ. تو نیٹ اماؤنٹ جب آیا کہ بھئی آدھا ہو گیا, اور ابھی آپ نے بھی پڑھا ہوگا اخباروں میں کہ آدھا رہ گیا, تو یہ ایک فکر کی بات ضرور, لیکن ایک اطمینان کی بات بھی ہے. اطمینان کی بات یہ کہ بھئی اب کچھ ہمارا رن ہونے کو کچھ باقی ہی نہیں ہے. رن کیا ہوگا, $150 ملین میں رن ہوگا, اور یہ اتنا باقی میں رن ہوگا, تو ہم اس رن کو جو ہے افورڈ کر سکتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں اگر ورسٹ ہو گیا. اور یہاں سے اگر ہم نے چیزوں کو بہتر کرنا شروع کیا, ایک بہت زیادہ افسوسناک بات ہے کہ چھوٹے لوگ جو ہے وہ زیادہ پسے ہوئے ہیں, ان کو زیادہ تکالیف ہیں, اور ان کی تکالیف ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم مہنگائی کم ہو, وہ جو ہے اس کا
انٹرنیشنل مارکیٹوں سے بھی اور ہماری روپی ویلیویشن سے بھی اس کا جو ہے لنک ہے. لیکن ہم ایکٹیویٹی کو جو ہے روزگار کو بڑھانے کے لیے لوگوں کے جو ویلیو آف پروفیشنلز جو ہے ان کی وہ بہتر کرنے کے لیے اگر اکنامک ایکٹیویٹی بڑھائیں گے تو خود بخود لوگوں کی جو ہے وہ انکم جو ہے وہ بڑھے گی, تو وہ بیٹر طریقے سے جو ہے. اور پھر ظاہر سب کو چاہیے کہ اپنے جو امپلائیز ہیں ان کا ایکسٹرا خیال کریں ان سالوں میں خاص خیال رکھیں تاکہ وہ یہ جو چیلنج آیا ہوا ہے اس چیلنج سے وہ جلدی سے گزرنے میں ان کو سہولت ہو. میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا, لیکن میں نے کہا یہ میں موقع جو ہے وہ ضائع نہ کروں, میں اپنی دل کی بات جو ہے وہ آپ سے کروں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سے اور فورم پہ بھی جو ہے ملاقات ہوگی, اور میمن پروفیشنل فورم بھی اس قسم کے کیپٹل مارکیٹ پہ آپ نے کیا, پھر آپ ریٹ پہ کریں, ریئل اسٹیٹ پہ کریں, آپ جو ہے وہ دوسرے جو اکنامی پہ کریں, یہ سب جو ہے وہ بات کریں تو اچھا ہے. ہم ایک کنسنسس ڈیولپ کریں, اور کنسنسس ہم ڈیولپ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا. پاکستان زندہ باد.